الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ لا یخذلہ ولا یحقرہ۔ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور نہ ہی اس کی تحقیر کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے یہ صحیح مسلم میں ہے، اور بڑی اہم حدیث ہے جس میں اہل ایمان کو ایک بہت اہم پیغام دیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، جو انسان دنیا میں آتا ہے وہ خود دنیا میں نہیں آتا، بلکہ اس کو بھیجنے والی ذات ہے۔ اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہت ہی زیادہ خوبصورت انداز میں پیدا کیا، اور جتنی مخلوقات ہیں سب سے خاص الخاص مخلوق انسان ہے۔ اور پھر انسان کے بعد جو شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وہ اس عرض میں سب سے محترم ہو جاتا ہے۔ اس کی عزت اتنی اہم ہوتی ہے جتنی خانہ کعبہ کی عزت۔ اس کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہو جاتا ہے، اور اس کی تحقیر کرنا ظلم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس حدیث میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور جب لفظ بھائی بول دیا جاتا ہے نا، اس کے بیچ میں کچھ نہیں رہ جاتا۔ بھائی کا لفظ ایک دوسرے کو اسٹرانگ کرتا ہے، اس لیے حدیث میں بھائی کا لفظ بولا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو تم اسٹرانگ کرو۔ بھائیوں کا کام ہوتا ہے دوسرے کو سپورٹ کرنا، خود بھوکا رہ کر دوسرے کو کھلانا، خود پیاسا رہ کر دوسرے کو پلانا، اپنی ضروریات کو نظر انداز کر کے دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا، اور یہ ہے بھائی چارہ جس کا اسلام نے ہمیں درس دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان دوسرے پہ ظلم نہیں کرتا۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم کا مطلب ہوتا ہے زیادتی کرنا۔ اگر اس کا حق بنتا ہے اس کو دینا، اس کے حق کو خود ہڑپ نہ کرنا، اور اس کے بارے میں اچھے خیالات رکھنا، اس کی عزت افزائی کرنا، اس کو کسی طور پر ڈی گریڈ نہ ہونے دینا، یہ مسلمان کا شیوہ ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمیں ذلت اور پسپائی کا سامنا ہے۔ تقریباً 1.5 سے 2 ارب تک مسلمان ہیں، لیکن پورے عالم میں ان کی کوئی سے نہیں ہے، ان کی کوئی وقار نہیں ہے، ان کی عزت نظر نہیں آ رہی، اور بڑے بڑے فیصلوں میں ہمارے مسلمان شامل نہیں۔ عزیز طلبہ، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جب ہم خود ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں تو دنیا ہمیں کیا سمجھے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے طور پر ایک دوسرے کی عزت کریں، اور دوسرے کے لیے ہمارے اندر قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے، اور دوسرے کو آگے بڑھانے سے ہمیں خوشی ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے ایک نیا کلچر بنے گا، ایک نئی روایتیں جو ہے وہ ڈیولپ ہوں گی، اور ہماری سوسائٹی میں امن اور سکون ہوتا جائے گا، اور جس
سے جو ہے نا اس کا اثر ملک پر پڑے گا، اور ملک جو ہے وہ پھر دنیا میں اپنا نام بنائے۔ دیکھیں، ترقی ہر ایک کا حق ہے، لیکن جو محنت کرتا ہے اس کو ملنا چاہیے۔ اگر ہم شارٹ کٹ میں پڑھتے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ دوسرے کا حق لے کر ہم اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، جس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ دوسروں کے ساتھ ہمارا محبت برا رویہ ہو، اور دوسروں کو ہم اچھے انداز سے دیکھیں۔ اور یہ جو ڈپریشن ہے، یہ جو نا امیدی ہے، یہ جو ذہنی ٹینشن ہے، یہ جو نفسیاتی مسائل ہیں، صرف اس کی بنیادی وجہ کہ ہماری دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ اچھی نہیں ہے، ہمارا دوسروں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ دوسرے کے ساتھ غلط چلتا ہے نا، اس کے اندر بڑے بڑے جو ہے تبدیلیاں آتی ہیں، جو اس کو بے آرامی میں لے کر آتی ہیں۔ وہ دوسروں کے بارے میں کچھ کر تو لیتا ہے، لیکن اس کا اندر سے ضمیر اس کو تنگ کرتا رہتا ہے کہ یہ تم نے زیادتی کی، جس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر جو ہے وہ سائیکو پیشنٹ بن جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم محبت کریں گے، پیار کریں گے، تعلق بڑھائیں گے، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھیں گے، تو ہمارے مسائل کم از کم ہوتے جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے دنیا میں بھی بہت شاندار زندگی دے گا، اور آخرت میں بھی اس پیار، محبت، اخلاق کی وجہ سے جنت میں ہمیں اونچے درجوں میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں میں شرینی عطا فرمائے، اور ہم دوسرے کے لیے اچھے جذبات رکھیں، دوسروں کے لیے ہم جو ہے اپنے آپ کو ڈیووٹ کریں، تاکہ ایک محبت بھرا معاشرہ تشکیل پا سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔